پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاطبائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسنین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور العینین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا دست مبارک میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کا دست مبارک رکھنا تھا، کائنات میرے سامنے ایسے روشن ہو گئی جیسے انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علوم سمندر میں سے ایک قطرہ میرے دہن مبارک میں ڈالا، علمت ما کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، میں نبی سب کو جانتا ہوں۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ذکر فرما رہا ہے۔ اہل سنہ و جماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ تھا، عقیدہ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک عقیدہ رہے گا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، 313 رسول آئے، تمام فرشتوں سے زیادہ، تمام جنوں سے زیادہ، تمام شیاطین سے زیادہ، تمام حیوانات نباتات سے زیادہ، اگر اس روح کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ کسی کو علم عطا فرمایا ہے تو وہ میرے اور تیرے نبی ہیں۔ جتنا علم اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا، نہ کسی نبی کو عطا فرمایا، نہ کسی رسول کو عطا فرمایا، نہ کسی فرشتوں کو عطا فرمایا، نہ جنوں کو عطا فرمایا، نہ کسی انسان کو عطا فرمایا۔ میں ایک مثال دے دوں، باقی جتنے نبی تھے، جتنے رسول آئے وہ علاقائی رسول تھے، علاقائی نبی تھے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نبی اس مسجد کا نبی ہے، اسے اس مسجد کی خبر ہوگی لیکن مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے اسے خبر نہیں۔ ایک نبی پاکستان کا ہے، پاکستان کی خبر ہوگی، انڈیا کی خبر نہیں۔ انڈیا کا نبی ہے، انڈیا کی خبر ہوگی، پاکستان کی خبر نہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے ہر علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، اور جس جس علاقے کا نبی رہا اس علاقے کا علم عطا فرمایا۔ باری میرے نبی کی آئی، اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو 18,000 عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، تے پوری کائنات کا نبی بھی بنایا ہے، تے پوری کائنات کا آپ کو علم بھی عطا فرمایا ہے۔
اللہ کے سامنے نبی کا علم اگر یہ کوئی کہے نا کہ یہ موازنہ کرتے ہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے، ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے نبی کا علم ایسے ہے جیسے سمندر میں پانی کا ایک قطرہ، گویا کہ اللہ کا علم سمندر کے برابر اور نبی کا علم ایک قطرے کے برابر، اور باقی نبیوں کے سامنے میرے نبی کا علم ایسے جیسے حضور کا علم ایک سمندر تھے، باقی نبیوں کا علم ایک قطرہ۔ اگر آسان لفظوں میں کرو کہ ایک ترازو رکھا جائے اور تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا، تمام فرشتوں کا، تمام جنوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضور کے علم کی عین کو ایک طرف رکھا جائے، قیامت آ سکتی ہے، نبی کے علم کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ امامت کی بڑی شرائط ہے، امام وہ بنے جو عمر میں سب سے بڑا ہو، امام وہ بنے جو لوگوں میں خوبصورت ہو، امام وہ بنے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، امام وہ بنے جو عالم سب سے خوبصورت زیادہ ہو، امام وہ بنے جس کی بیوی خوبصورت ہو تاکہ غیر کی طرف نظر نہ بڑھائے، یہ امامت کی شرائط ہے۔ امام وہ بنے جو علم میں بڑا ہو، حسن میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، تقوی میں بڑا ہو، طہارت میں بڑا ہو، ادب میں بڑا ہو۔ معراج کی رات میرے نبی آگے ہیں، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ معراج کی رات میرے نبی آگے ہیں، یوسف علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ معراج کی رات میرے نبی آگے ہیں، دانیال علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ معراج کی رات میرے نبی آگے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ اتنا عرصہ دعا مانگتے رہے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، ہاں ایک نور کی تجلی دیتا ہوں، آپ اس کی زیارت کر لو۔ اللہ پاک نے نور کے کروڑویں حصے کی ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عشق میں بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے، علم کا یہ عالم تھا، کہتے ہیں 30 میل دور چیونٹی چل رہی ہوتی، میں اس کا دیدار بھی کر لیتا، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نور کے کروڑویں حصے کی ایک تجلی کا دیدار کیا، 30 میل دور چیونٹی کو دیکھ لیتے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتے۔ قربان نہ جب اپنے نبی پر جس نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہی موسیٰ پیچھے کھڑا ہوا ہے، میرا اور آپ کا نبی آگے کھڑا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں، یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ پاک نے تمام علوم سے زیادہ جتنے بھی علوم ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائے۔ ابو جہل نبی کے دربار میں ہاتھ میں کنکری چھپائی ہوئی ہے، عرض کی اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ آقا یہ بتائیں اگر اللہ کے نبی ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میرا امتحان لینے آیا ہے، میرے علم کا موازنہ کرنے آیا ہے، میرے علم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے؟ میں بتاؤں جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ پھر مسکرا کے کہنے لگا اللہ کے نبی جو میرے ہاتھ میں ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو کہہ رہا ہے نا۔ آپ نے اشارہ کیا اس پتھر کی طرف، آپ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس پتھر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے کنکری فوراً مصطفیٰ کے قدموں میں پھینکی اور بھاگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں جب تک خاموش رہو گے دشمن کی مٹھی میں رہو گے، جب نبی کا کلمہ پڑھو گے، نبی کا ذکر کرو گے، نبی اپنے قدموں میں بلا لیں گے۔ عورت نبی کے دربار میں آ گئی، اللہ کے نبی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے رحمت کا چہرہ پھیر لیا، سامنے آئی، میرے نبی نے دائیں طرف سے آئی، آپ نے بائیں طرف چہرہ پھیر لیا۔ عرض کی آقا میں نے سنا تھا نبی تو بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے، آپ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو نے باریک لباس پہنا ہے،
اس لیے مجھے شرم حیا آ رہی ہے۔ پھر اپنی کملی والی چادر اتار کے اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی۔ ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھے اور رو رہے ہیں، آقا اس چادر کی قسمیں تو اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، آپ نے اس کو لے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آقا یہ کافروں کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی کیوں آئی تھی، خیریت ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی ہوں۔ اچھا آپ نبی ہیں، یہ کپڑے میں جو بچہ ہے یہ بتائیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں بتاؤں یا جو تیری گود میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں؟ پھر آقا یہ تو ایک دن کا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ کلام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو کہہ رہی ہے نا؟ آپ نے فرمایا یا بنیا من انا، اے بیٹا میں کون ہوں؟ انگلی اٹھا کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدو نبی کے دربار میں مردہ گو لے کے آئے، وہ بھی کپڑے میں لپیٹ کر۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ عرض کی آقا میں آپ کو تب اللہ کا نبی مانوں گا جب یہ گو آپ کو اللہ کا نبی مان لے۔ وہ مردہ، وہ بھی کپڑے میں لپیٹی ہوئی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یا دب من انا، جیسی آپ نے کہا اے گو، اس نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مقصود یہ تھا آپ کو تمیز سمجھانے کا کہ جن جن کافروں نے نبی کے علم کا امتحان لیا ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی، کلمہ پڑھ کے نبی کے صحابی بن گئے، اور بعض آج تک مصطفیٰ کے علم کے انکاری ہیں، آج تک وہ مصطفیٰ کے علم کو نہیں مانے اور کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر ان کے دل پر پردہ ہے، وہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، پہلا اعتراض آپ جو لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہو نبی کے لیے استعمال کرتے ہو یہ شرک ہے۔ آپ اللہ کو مشکل کشا کہتے ہو، آپ نبی کو بھی مشکل کشا کہہ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ آپ اللہ کو پکارتے ہو یا اللہ، نبی کو پکارتے ہو یا رسول اللہ، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی دلیل ہے کہ دو لفظ جو خدا کے لیے بولے جائیں وہی لفظ نبی کے لیے بولا جائے، یہ شرک کی تعریف ہے۔ آپ بتاؤ علیم کون ہے؟ کہتے ہیں علیم میرا بھائی ہے۔ میں کہ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ہوں، علیم تو میں ہوں۔ رؤوف کون ہے؟ رؤوف بڑا بھائی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے رؤوف رحیم میں ہوں۔ کہتے نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے رؤوف وہ خود سے نہیں خدا نے بنایا ہے، علیم وہ خود سے نہیں خدا نے بنایا ہے۔ میں کہ واہ، آپ کے بھائی کا مسئلہ آئے تو آپ مسئلہ سمجھا لیتے ہو، جب باری نبی کی آئے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ خود سے نہیں ہے، میرے خدا نے مصطفیٰ کو بنا کے دیا۔ اگر یہ دلیل ہے کہ ایک جیسا لفظ آ جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس ایک نور آیا۔ مصطفیٰ کو بھی اللہ نے نور کہا، اپنے آپ کو بھی نور کہا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، میں ہر چیز پر گواہ ہوں۔ پھر فرمایا وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، محبوب اس وقت کیا ہوگا جب آپ کو امت کے اوپر شہید بنا کے لاؤں گا۔ اپنے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا، نبی کے لیے بھی۔ اللہ خود فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، میں غیب جاننے والا ہوں، اور نبی کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، علم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، تعلم کا لفظ اللہ نے نبی کے لیے استعمال کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے انِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حاکم اللہ ہے
آگے قرآن فرماتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب اس وقت تک یہ ایمان ان کا قابل نہیں ہوگا جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ اللہ نے خود قرآن میں ایسے لفظ اپنے لیے جو استعمال کیے وہ نبی کے لیے۔ آپ کیا کہو گے قرآن معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں، قرآن بدعت کی تعلیم دے رہا ہے؟ اصل قرآن سے ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ میں نے آپ کو صرف سمجھانا یہ ہے، ہم گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، شیشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ یہ عقیدہ توحید دے رہے امت کو۔ ہم کہتے ہیں آپ کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو علم نہیں دیا؟ کچھ 4 کتابیں پڑھ لیتے تو آپ یہ جملے نہ لکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں، ہمارے لیے اللہ تے اللہ کا رسول کافی ہے۔ اللہ ہی نہیں جانتا، اللہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی عطا سے میرا مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ اللہ بھی رحیم ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی رحیم ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں بریلی سے نہیں ملا کہ آپ کے جس سنیوں نے بنایا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھتا ہوں، ساری کی ساری حدیثیں یا بخاری کی ہوں گی یا مسلم کی ہوں گی یا مشکات کی ہوں گی، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اور آپ کو فخر ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے خدا نے سنیوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ مسلک میں رکھے اللہ موت دے، اسی مسلک میں رکھے قیامت کے دن اٹھے تو انشاءاللہ سنی بن کے خدا کے دربار میں۔ اور یہ عقیدہ صحابہ کا تھا۔ صحابہ اکرام سے سوال ہوا ہاں بھئی یہ مسئلہ بتائیں، آگے جواب کیا دیتے تھے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اچھا کئی بار حدیثیں وہ بھی ہے، میں لاؤں گا کہ صحابہ کو ایک چیز کا علم بھی تھا، یہ مسئلہ یوں ہے، آگے سائل نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پہلی حدیث میں شروع کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بخاری میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں سواری میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور نبی کے درمیان صرف ایک لکڑی کا فرق ہے۔ وہ اپنی قربت نبی سے بیان کرے، میرے نبی کے درمیان صرف اور صرف ایک لکڑی کا فاصلہ تھا۔ تھوڑا سا نبی آگے گئے، آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ جیسے اسلام میں بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے، بچوں کا والدین پر ہے، والدین کا بچوں پر ہے۔ آپ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہتے میں نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ کے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سواری آگے چلنے لگی، تھوڑے دور جا کے آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا حاضر۔ 3 دفعہ نبی نے نام لیا یا معاذ، آپ کہتے لبیک لبیک لبیک۔ آپ نے فرمایا یہ جانتا ہے کہ خدا کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ بندوں کا تو میں نے بتا دیا، خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کا بندوں پر یہ حق ہے جب بندے شرک نہ کریں، اس رب کی عبادت کریں، اللہ ایسے بندوں کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھے؟ اب میرے نبی نے تو اسے نہیں روکا، ایک اللہ کو لبیک کہتے ہو کعبے میں جا کے، اور میرے لیے بھی لبیک کا صیغہ استعمال کر رہے ہو، اور ساتھ صحابی کہہ رہے اللہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے تو نہیں کہا شرک ہو گیا۔
اب جس بندے نے گاڑی پہ یا اپنے کسی موبائل پر یا فیس بک پر تحریر دی ہوئی ہے، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت میں وہ ماس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ آپ نے ابو ذر کو کہا، آپ نے فرمایا ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ سورج جب نکلتا ہے جب ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے؟ اتنا بڑا سورج پوری کائنات کو روشن کرنے والا یہ کہاں جاتا ہے؟ آگے جواب کیا دیا؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے سجدے کا حکم دے، اللہ اسے سجدے کا حکم دیتا ہے، پھر اگلی صبح یہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے اے اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دے، اللہ اسے طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک دن آئے گا، قرب قیامت کا دن آئے گا، سورج سجدے کی اجازت مانگے گا، اجازت نہ ملے گی، سورج طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، اجازت نہ ملے گی۔ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ آسمان کی۔ اور صحابی سے نبی پوچھ رہے تو جانتا ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابی نے زمین پر بیٹھ کے کہا اللہ بھی جانتا ہے تے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، عقیدہ بتایا سنیوں والا، نبی زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہے۔ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، کسی سے بھی آپ بچے سے بھی کہیں نا آپ بھی حدیث جبریل سناؤ، آپ کو فر سنا دے گا۔ حدیث کیا ہے؟ سفید لباس میں صحابہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، کالی کالی اس کی زلفیں تھیں، نبی پاک کے قریب ہوا، سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی دور سے آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی مکہ مدینہ میں رہنے والا کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پہلے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کہتے ہیں فجالسا فسندا رکبتا الی رکبتیہ، نبی کے گھٹنوں کے ساتھ نہ اپنے گھٹنے ملائے، وضع کفیہ علی فخذیہ، پھر اپنے ہاتھ اپنی ران کے اوپر رکھے، پھر کیا کہتا ہے؟ اخبرنی یا محمد، آقا مجھے خبر دیں۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ عرض کی یا رسول اللہ علی اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، 5 رکن آپ نے بیان کیے۔ فرمایا کلمہ پڑھو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، ماہ صیام کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ آگے اس کا جواب سنا، کہتا ہے قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں بڑا عجیب لگا کہ سائل کو سوال کے جواب کا علم ہے اور نبی کے دربار میں سوال بھی کر رہا ہے، جواب کا بھی پتہ ہے، اتنی جرأت! ہمیں تو سوال کے جواب کا علم نہیں بھی ہوتا، ہم پلٹ کے کہتے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ نبی کا موازنہ کر رہا ہے، نبی کا امتحان لے رہا ہے۔ بعض دفعہ سائل سوال کرتا ہے، اسے مسئلہ پتہ ہوتا ہے، آزمانے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے۔ ہاں سائل سوال کر رہے کسی عالم سے تاکہ عالم جواب دے گا، باقیوں بندوں کا تک یہ مسئلہ پہنچے گا، جائز ہے۔ سائل سوال کر رہے اپنی علم کی خاطر، جائز ہے۔ کہتے جب اس نے کہا نا صدقتا فعجبنا، ہمیں بڑا عجیب لگا، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن ایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال اس نے کر دیا، یا رسول اللہ عن الاحسان، آپ بتائیں احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد کأنک تراہ وإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہ پیدا ہو یہ سوچو تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ چوتھا اس نے سوال کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔
نبی نے جو جواب دیا سنیے گا. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، فرمایا سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا. کچھ لوگوں کی یہاں بریکیں لگ جاتی ہیں، سمجھ آئی؟ کہتے ہیں دیکھو جی نبی کو قیامت کا علم نہیں تھا. میں نے کہا مولوی صاحب حدیث اوپر سے دوبارہ پڑھیں. ایک آدمی نبی کے پاس آیا، آنے والا جبریل تھا، سفید جوڑا تھا، کالی کالی زلفیں تھی. منکر کہتا ہے تم نبی کو نور مانتے ہو، نور کالا نہیں ہوتا، تمہارے نبی کی زلفیں کالی کیسے ہیں؟ میں نے کہا جبریل نور ہے. کہتا ہے خدا کی قسم جبریل نور ہے. میں کہتا ہوں جبریل کی اگر کالی زلفیں ہو، جبریل کی نورانیت میں فرق نہیں آتا. میرے نبی کی واللیل کی زلفیں ہوں، میرے نبی کی نورانیت میں بھی فرق نہیں ہوتا. نور کا کالے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم نے قرآن نور ہے لکھا کالے حرفوں میں ہے، نورانیت میں فرق نہیں آتا. آپ کہتے ہو جبریل نبی کا استاد ہے، 30 پارے لے کر آیا، نبی کو سکھاتا رہا. میں کہتا ہوں ہمیں بھی ایک ایسا استاد دے دو جو شاگرد کے سامنے پھٹی پہ دوزن ہو کے بیٹھے. یہ کیسا استاد ہے؟ نبی کے دربار میں آ کر نبی سے گھٹنے ملا کر اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر ادب سے سر جھکا کے سوال کر رہا ہے. اے دنیا کو بتا گیا، اے کبھی نہ کہنا جبریل نبی کا استاد ہے. ارے میں تو دور کی بات رہی، 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرا نبی 1.25 لاکھ نبیوں کا استاد. اس نے جب 4 سوال کے 5ویں سوال پر پھر ان کی ڈنڈی رک جاتی ہے. میں بخاری پڑھ رہا تھا استاد سے، جب میرے والد نے مجھ سے یہ حدیث سنی اس نے کہا اس کا جواب دے. میں نے جواب نہیں آیا. وہ کہ بخاری پڑھ رہے تمہیں پہلی حدیث کا جواب نہیں، کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے میرا سبق چھڑا کے اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا بھی سوال یہ ہے، جبریل نے کہا آقا آپ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا. کہتے دیکھو نبی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہ میں تجھے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ آپ میں سے کھڑے ہو کر سوال کرے مولوی صاحب فلاں کا جسم پاک ہے کہ ناپاک، میں آگے سے اس کو جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دوں جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں. یعنی میں نے یہاں پہ بیٹھ کے اس کے دل کا ارادہ پڑھ لیا کہ اس کو بھی جواب آتا ہے. میرے نبی نے جواب کیا دیا، اے جبریل قیامت کا مجھ سے پوچھتا ہے جتنا علم اللہ نے تجھے عطا فرمایا اس سے زیادہ علم اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا. اور اسی حدیث کی اگلی لائن ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا پوچھنے والا لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دے گی، ننگے ننگے جسم والے، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہوں گے. کہتے ہیں وہ سائل چلا گیا. نبی نے کہا یا عمر اتدری من السائل، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو آیا تھا جو سوال کرتا رہا یہ کون ہے؟ آگے جواب کیا دیا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے. آپ نے فرمایا تھا یہ جبریل ہے یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے آیا تھا. نبی کے پاس بیٹھنا کیسے ہے تے نبی سے سوال کیسے کرنے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کے دربار میں بیٹھا تھا. تیسری حدیث ہے، چوتھی غور کیجئے گا. اچانک ایک زوردار آواز آئی، دائیں بائیں ساروں نے دیکھا. میرے نبی نے فرمایا اتدرون، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آگے کہا قالوا اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا، بول دو یار، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے. آپ نے فرمایا سن ھذا حجر رمی بہ فی النار 70 حریفا منذ 70 حریفا یہوی فی النار. فرمایا 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا، 70,000 سال بعد وہ جہنم کی تہہ میں گیا ہے. میں نبی نے زمین پر بیٹھ کے اس کی آواز کو سن لیا. کہاں جنت کہاں جہنم، اور نبی پوچھ رہے ہو تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟
فرمایا اللہ بھی جانتا ہے تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کی تہہ کے اندر پتھر گرا، میں نے اس کی آواز کو سن لیا تے میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اگر نبی پتھر کے گرنے کی آواز سن سکتا ہے، جمعے کے بعد تو درود پڑھ، تیرا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ پھر اللہ کے رسول نے بخاری میں ایک اور حدیث ہے، یہ ساری بخاری کی پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو رات کو حدیبیہ کے مقام پہ بارش آئی، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے رات کو رب نے کیا کہا؟ صحابہ سے سوال کیا، آگے صحابی کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کہا نا بارش آئی ہے ستاروں کی وجہ سے، یہ ہاتھ کی لکیریں دکھاتے یہ ستارہ فلاں ستارہ، فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ اس نے ستاروں پر ایمان رکھا، اس نے رب پہ ایمان نہیں رکھا، اور جس نے کہا نا بارش رب کی طرف سے آئی ہے وہ ایمان والا ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا حضرت ابو مرصد اور حضرت زبیر بن مقدام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں کو نبی نے بلایا، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا پیارے علی روضۃ الخاء میں جاؤ، وہاں پہ ایک جوان لڑکی ہوگی، یہ اس کا رنگ ہوگا، یہ اس کا لباس ہوگا، ایسا اس کا قد ہوگا، اس کے پاس ایک خط ہے، اسلام کی جاسوسی کی گئی، لہٰذا اس سے وہ خط لے آؤ۔ بیٹھے میرے نبی مکہ میں یا مدینہ میں ہیں، مولا علی شیر خدا فرماتے میں تے حضرت زبیر تے حضرت ابو مرصد ہم تینوں جو ہے روانہ ہو گئے، روضۃ الخاء میں گئے، خدا کی قسم وہی عورت، وہی لباس، وہی کپڑے، وہی رنگ، وہی قد تھا۔ ہم نے اس سے روکا، ہم نے کہا خط دے، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کہا بی بی شرافت سے کہہ رہا ہوں خط دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تمہارے نبی سے غلط بات نکل گئی ہے۔ فرمایا کائنات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سورج کا پوچھتے ہیں ہم بتاتے ہیں، نبی چاند کا بتاتے ہیں، نبی کی نگاہ نبوت سے خط چھوٹ سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا زیادہ خط دو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں، نبی کا چاچا حضرت عباس کیسے مسلمان ہوا، کسی سے مسئلہ پوچھیں۔ 16 کو اپنے گھر سے نکلا، اپنی بیوی کو کچھ تھیلی دی، کہا اگر زندہ آیا مجھے واپس کر دینا، اگر میرا وصال ہو گیا فلاں 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 کو یہ پیسے دے دینا۔ 17 کو بدر ہوئی، 18 کو قیدی بن کے آ گئے، رات کا وقت ہے، میرے اور آپ کے نبی بستر پہ آرام نہیں آ رہا۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا کیا ہوا؟ فرمایا چاچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، میرے چاچے کی رسیاں تنگ ہیں، میرے چاچے کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عرض کی آقا رسیاں کھول دے، ڈھیلی کر دے، فرمایا ساروں کی کر دو، کافر ہوگی۔ عرض کی آقا ساریوں کو کیوں؟ فرمایا کل قیامت کے دن نبی کے عدل پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ نبی نے چاچے کے ساتھ عدل کیا تھا، باقی کافروں کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ رسیاں کھول دی، آپ نے فرمایا چاچا فدیہ دے، تجھے میں چھوڑ دوں گا، سگا چاچا فدیہ دے، چھوڑ دوں گا۔ فرمایا بھتیجے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا 16 کی آدھی رات کو حویلی کا دروازہ بند تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، چراغ بند تھا، ایک تو تھا، دوسری میری چاچی تھی، تو نے ایک چھوٹی سی تھیلی میری دی ہے۔ عباس کہتے میری آنکھیں کھل گئی، میں نے کہا بھتیجے تجھے کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کے بھیجا اسی نے بتایا، اسی ٹائم کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا دین قبول کر لیا۔ سمجھ آئی ہے؟ آپ نے کہا تمہارے نبی نے غلط کہا ہوگا، فرمایا کائنات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بی بی خط دیتی ہے دے ورنہ تیرے کپڑے پھاڑ دیں گے۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، مسئلہ بھی یہی ہے، اگر اسلام کو خطرہ ہو، ایک تو جانے اگر حکومت لینا چاہے جن کو اختیار ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اس نے فوراً اپنے ازار باندھنے کی جگہ سے نہ خط نکال دیا، خط لے کر مولا علی شیر خدا نبی کے پاس آئے۔ آقا پہلے تو یہ تحقیق کریں یہ خط کس نے بھیجا ہے۔ اس پہ ایک صحابی کا نام لکھا ہوا تھا، حاتب ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی نے کہا وہ منافق ہے۔ آپ نے ایک جملہ کا فرمایا لا تقولوا الا الخیر، میرے صحابہ کے بارے میں اچھا کہو برا نہ کہو۔
پہلے اس کو آنے دو، اس کی بات تو سنیں۔ آپ نے حاتم کو بلایا، حاتم یہ خط تو نے دیا ہے؟ جی آقا۔ کیوں دیا ہے؟ آقا مکہ میں میری ساری فیملی ہے، میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام ہو گیا ہوں، اب مجھے خطرہ ہے میری فیملی کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے کہا تھوڑی سی خبر دے دیتا ہوں، ان پہ احسان ہو جائے گا تاکہ میری فیملی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھا دی، کہا آقا اگر آپ اجازت دیں میں اس کا سر قلم نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ کہتے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور بیٹھتے وقت کہا اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا کون کس سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا، اللہ بھی جانتا ہے تے اللہ کا۔ عتبان بن مالک یہ بھی نبی کا صحابی ہے، بزرگ ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، عرض کی آقا مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتا ہوں، جب بارش آ جائے نالا بہہ پڑتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، نظر کمزور ہے، مسجد میں آنا مشکل ہے، اگر آپ میرے گھر آئیں، بڑی پیاری بات ہے، آپ میرے گھر آئیں، مصلی گاہ بنائیں، جب بارش آئے گی میں گھر نماز پڑھوں گا، مسجد میں نہیں پڑھوں گا۔ میں اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے سوچتا رہا، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، آپ چھت پہ پڑھیں، آپ مسجد میں پڑھیں، آپ جہاں بھی پڑھیں، بشرطی کہ جگہ کا پاک ہو، جسم کا پاک ہو، لباس کا پاک ہو۔ کشتی میں پڑھیں، دریا میں پڑھیں، جہاز میں پڑھیں، ہو جاتی ہے، سواری پہ پڑھیں نفلی نماز تب بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کعبے میں گئے، آپ نے فرمایا بلال نبی کعبے میں آئے، جی کعبے میں آئے، نماز کہاں پڑھی ہے؟ فرمایا بین استواتین، ان دو ستونوں کے درمیان۔ حضرت عمر نے وہاں قدم رکھے جہاں مصطفیٰ نے رکھے۔ سارا کعبہ اللہ کا ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا نا، عبادت خدا کی کرتے ہیں تے سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں۔ عتبان کہتا ہے آقا میرے گھر آئیں، جہاں آپ کے قدم لگیں گے وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا۔ میرے اور آپ کے نبی آئے، ساتھ صدیق اکبر ہیں، آپ نے سب بنائی، پیچھے صحابہ کھڑے ہو گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد سلام پھیرا، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک بندے نے کہا اوئے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا مالک کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مالک منافق ہو گیا، نبی کا صحابی۔ آپ نے فرمایا لا تقولوا الا الخیر، اوے تم نے نہیں سنا میرا صحابی کلمہ پڑھتا ہے، تم صحابی کو منافق کہہ رہے ہو؟ اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ عرض کی آقا منافقوں کے ساتھ بڑا اٹھتا بیٹھتا ہے، کافروں کے ساتھ بڑا آنا جانا ہے اس کا۔ اس دور میں جو منافقوں کے پاس بیٹھے، کافروں کے ساتھ بیٹھے، اصحاب رسول کہتے ہیں یہ منافق ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ یہ بدر میں حاضر ہوا؟ جی۔ فرمایا تجھے نہیں پتا جو بندہ بدر میں حاضر ہو گیا اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا۔ ابو طلحہ نبی کے صحابی ہیں، یہ بھی بخاری میں ہے، کہتے ہیں نبی پاک کو میں نے دیکھا آپ ہتھوڑے سے پتھر کو توڑ رہے ہیں، جیسے ہی کرتا مبارک اوپر ہوا میں نے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہر مسلمان صبح کو ناشتہ بھی مل رہا ہے، دن کا کھانا بھی مل رہا ہے، رات کی بھی روٹی کھا کے سو رہا ہے، لیکن رب رسول کے گلے شکوے نہیں چھوڑ۔ اور ایک میرے اور آپ کے نبی ہیں، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، نماز وقت پہ ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے جب نبی کی جسم میں نکاہت کمزوری اور بھوک کو محسوس کیا، میں اپنی بیوی ام سلیم کے پاس گیا، بڑی توجہ سے اس کو سنا۔ میں نے کہا ام سلیم آپ جانتی ہو نبی بھوکے ہیں، نبی کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ کھانا ہے؟ آگے سے کہتی ہے جاؤ کی چند روٹیاں تے تھوڑا سا سالن ہے۔ فرمایا نبی بڑے بھوکے ہیں۔ حضرت انس خادم رسول ادھر آؤ، جا نبی کو بلا کے لا، بس اتنی بات کی، اگلی بات نہیں کی، کھانا ہے دعوت ہے، نبی کو بلا کے لا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں گیا، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، جیسے ہی نبی کے قریب پہنچا آپ نے فرمایا طلحہ نے بھیجا ہے؟ طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا روٹی تیار ہے؟
جی آقا. آپ نے فرمایا صحابہ چلو. حضرت انس کہتے ہیں میں گلیوں میں دوڑ پڑا. ابو طلحہ ملے, کیا ہوا؟ فرمایا نبی آ رہے تھے, سارے صحابہ آ رہے تھے. تو فرمایا تو نے بتایا نہیں ایک بندے کا کھانا ہے؟ کہا میں نے تو بات ہی نہیں کی, نبی نے خود ہی کہا ہے. طلحہ نے بلایا ہے, طلحہ بلا رہا ہے, ہم طلحہ کے گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ میرے نبی نہیں چاہتے تھے میں کھانا کھاؤں تو میرے صحابہ بھوکے رہیں. آج باپ اپنے بیٹے کو ٹفن باکس دیتا ہے, پانی کی بوتل دیتے ہیں, ساتھ وصیت کرتی ہے ماں پتر آپ پہ کھانے کسی دوسرے نے نہ دے. کیا تو سکھا رہی ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ ارے مل بیٹھ کے کھانا, اسی میں برکت ہے, یہ نبی کی سنت ہے. تو جو بچوں کو تربیت دے رہی ہے خود کھانا, کسی کی مدد نہ کرنا, اپنا پانی کسی کو نہ دینا, یہ طریقہ تو یزیدیوں کا ہے. پانی روکنا یہ طریقہ تو یزیدیوں کا ہے. بچہ تیرا سکول جا رہا ہے, تعلیم تو یہ دے رہی ہے, پتر آپ ہی کھانی. ایک عرابی نے نبی کی دعوت کی, 3 دن نبی کے دروازے پہ آتا رہا. آقا دعوت ہے دعوت ہے. فرمایا میں آؤں یا تیری ماں کو بھی لے کر آؤں؟ آقا آپ اکیلے ہیں, ایک بندے کا کھانا ہے. فرمایا میں نہیں آتا. چوتھے دن اس نے کہا دونوں آئے. نبی نے کھانا کھا کے باہر نکلے, عرض کی آقا آپ تو دعوت کو نہیں ٹھکراتے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا 3 دن سے میرے گھر چولہا نہیں چلا, میں بھی بھوکا ہوں تو تیری ماں عائشہ بھی بھوکی ہے, تو میں کھانا کھا لوں تو میری بیوی عائشہ بھوکی رہے. فرمایا نہیں, نبی دنیا میں عدل انصاف لے کر آیا. یہ طریقہ کافروں کا جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں. نبی سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں. ابو طلحہ کہتے میں دوڑتے ہوئے ام سلیم کے پاس جا, خدا جانتا ہے اس عورت نے انتہا کر دی ہے, اس کو سلام ہے. ام سلیم مسئلہ خراب ہو گیا, کیا ہوا؟ فرمایا نبی بھی آ رہے تھے, نبی کے ساتھ سارے صحابہ آ رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کھانا ایک بندے کا ہے تے سارے صحابہ آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, سنیے جو جواب دیا. فرمایا اللہ و رسولہ, ہائے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کھانا کتنا ہے تے کھانا کیسے پورا ہوگا. فرمایا ہم جانتے, رسول اللہ نہیں جانتا. یہ بخاری میں ہے. ادھر موت آتی ہے آپ کو پڑھتے ہوئے, رفع یدین کی حدیثیں مل جاتی ہیں, گاڑیوں پہ لکھتے ہو اللہ ہی جانتا ہے. صحابیہ کہہ رہی اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. گھر میں انٹر ہوئے, سلام دعا ہوئی. فرمایا 10 صحابہ ٹولیاں بناؤ, کھانا لے آؤ. کھانا آتا گیا, 10 کی ٹولی گئی, پھر 10 کی ٹولی, پھر 10 کی ٹولی. راوی سے اس صحابی نے پوچھا یار تم کتنے بندے تھے؟ فرمایا القوم 80 رجل کلہم شابیو. فرمایا ہم 80 آدمی تھے, سارے کے ساروں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. سمجھیں, ان کا عقیدہ تھا اللہ بھی جانتا ہے تے اللہ کا. میرے نبی نے ایک اور سوال کیا, بڑا پیارا ہے. آپ نے فرمایا اتدرون اجود من جود, تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ایک عالم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا, اس نے کہا حاتم طائی سخی ہے یا مولا علی شیر خدا؟ تو اس عالم نے کہا یار مولا علی شیر خدا. اس نے کہا حاتم طائی کو دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے حاتم طائی کے 8 دروازے تھے محل میں, سائل ایک دروازے سے مانگتا, پھر دوسرے دروازے سے, پھر وہ دیتا, تیسرے دروازے پر آتا, پھر دیتا, یوں 8 دروازوں پر سائل آتا. حاتم طائی انکار نہ کرتا, دے دیتا. مولا علی شیر خدا کا تو ایک ہی دروازہ تھا, لہذا حاتم طائی سخی ہوئے. اس عالم نے جواب دیا, اس نے کہا اوے مولوی سن لو, اوے حاتم طائی 8 دروازوں سے دیتا, ایک سے سائل کی فریاد پوری نہ ہوتی, پیٹ نہ بھرتا, وہ بیچارہ دوسرے پہ آتا, تیسرے پہ آتا. فرمایا علی کا ایک ہی دروازہ تھا, ایک سے دیتا, دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جو نبی کے در کا غلام بن جائے, نبی کی آل کا منگتا بن جائے, پھر وہ دنیا کا منگتا نہیں بن سکتا. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آگے جواب کیا دیا؟ اللہ و رسول عالم, اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی اجود من جود,
اللہ سب سے بڑا سخی ہے، ثم آنا اس کے بعد میں سخی ہوں۔ پھر تیسرا سوال کر دیا، آپ نے فرمایا اجودہم من بعد امت، تم جانتے ہو یہ تو خدا مصطفیٰ کی بات ہو گئی، میری امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ سمجھتے ہو دیگے بانٹنے والا، کپڑے دینے والا سخی ہے؟ آپ نے کہا جانتے ہو میری امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا عالم علما فنشرہ، میری امت کا وہ عالم جسے اللہ نے علم دیا اور اپنے علم کے ذریعے میری امت کو علم سے مالا مال فرماتا ہے، وہ بڑا سخی ہے۔ پہلے اللہ، پھر رسول، پھر ایسا عالم جو صحیح معنوں میں علم امت تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو وہ حدیثیں تھی، صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اب وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ صحابہ کو جواب کا پتہ بھی تھا، جواب کا پتہ بھی تھا، انہوں نے الٹا جواب دیا کہ اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پہلے سوال کر لیتا ہوں جو نبی نے کیے، یہ کون سا شہر ہے؟ راول ایسی ہے؟ کون سا شہر ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ سفر کا۔ پنڈی شہر ہے، سفر کا مہینہ ہے، دن کون سا ہے؟ نماز کون سی ہے؟ جمعۃ المبارک کی، سمجھ آئی؟ ٹائم کون سا ہے؟ ابھی نہ دیکھنا گھڑی، خیر۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا صحابہ ایو شارن، یہ کون سا مہینہ ہے؟ جواب دیا اللہ و رسول عالم۔ یہ کوئی بات ہے کہ بندے کو مہینے کا نہ پتا ہو؟ آپ نے فرمایا ایو بلدن، یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول۔ جواب یہ کو پتہ ہے یار، ہر بندے کو اپنے شہر کا پتہ ہے، جگہ کا پتہ ہے، مہینے کا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جو جانتا ہے تے خدا جانتا ہے تے مصطفیٰ جانتا ہے۔ نبی پاک ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ساری جنگوں میں میں گیا ماں سوائے جنگ تبوک کے، غزوہ بدر میں وہ کہتے میں پیچھے رہا لیکن اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا۔ یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے اور ریاض الصالحین میں بھی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، میرے موضوع کا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں بیان کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں تبوک کا جب وقت آیا نا، جنگ تبوک کا، میں بڑا صحت مند خوشحال تھا، کپڑے بھی تھے، 2 اٹھنیاں میرے پاس تھیں، یعنی ہر وہ نعمت میرے پاس تھی، یعنی جنگ میں نہ جانے کا کوئی عذر نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ اے تبوک کی تیاری کرو، کہتے سب نے تیاری کر لی تھی، میں نے کہا میں بھی کر لوں گا۔ یہ کہتے ہیں لوگ وقت آئے گا دیکھا جائے گا، جب وقت آتا ہے پھر انسان کو وقت وہ دکھاتا ہے، پھر دنیا آپ کو دیکھتی رہتی ہوا کیا ہے، دیکھ لوں گا۔ جیسے خرگوش نے 4 چھلانگیں لگائیں، کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا، اس نے کہا جب آئے گا دیکھا جائے گا، کچھوا منزل پہ پہنچ گیا، خرگوش وہیں کا وہیں رہ گیا۔ صحابی نے کہا آئے گا وقت تبوک کا دیکھ لوں گا، آتا تھا چلا جاتا تھا، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ نبی کے صحابہ چلے گئے تھے، میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس تیز اونٹنی ہے، بیٹھ کے میں قافلے تک پہنچ جاؤں گا 2 دن بعد۔ کہتے ہیں واپس جب مدینے میں آئے تو میں نے دیکھا معذور، جن کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، بزرگ اپائج لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے نہ شرم آئی۔ 2 کے 4 دن گزر گئے، حتیٰ کہ میں نہ جا سکا، اور میرے لجپال نبی کی عادت تھی، سفر سے جاتے تو مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ عادت بناؤ، سفر سے واپس آتے 2 رکعت۔ کیوں؟ فرمائے جس کی ابتدا مسجد ہوگی، جس کی انتہا مسجد ہوگی، راستے میں مسافر مارا گیا، اللہ اسے قیامت کے دن شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ کہتے ہیں نبی پاک تبوک میں گئے، کسی کا بھی نہیں پوچھا۔ صحابی کہتے میں نے سوچا تھا اتنے صحابہ کیسے پتہ چلے گا، کیسے نبی کو پتہ چلے گا کون آیا ہے کون غیر حاضر ہے۔ کہتے تبوک میں جا کے پہلا سوال کیا، فرمایا کعب کہاں ہے؟ ایک بندے نے کہا آقا اس کے پاس بڑا مال آ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا نا اے صحابی رسول ہے، برا بلا نہ کہو، آقا ہم اسے اچھا آدمی سمجھتے، شاید کو عذر ہو۔ میرے اور آپ کے نبی واپس آئے، مسجد نبی میں بیٹھے، کعب کہتے ہیں میں نبی سے ملنے گیا،
میں نے سلام کیا، ناراض بھی تھے، سلام کا جواب دیا، چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ دل میں نے سوچا جھوٹ بولوں گا، بہانہ کروں گا، نبی سے جان چھڑا لوں گا۔ کہتے جیسے ہی نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، آپ کہتے میرے دل میں خیال آیا کس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں؟ آج اس نبی کے سامنے جھوٹ بولا، آج بچ جاؤں گا، کل قیامت کے دن حساب نہیں دینا۔ امت کیا کہے گی؟ صحابی نے جھوٹ بولا نبی کے سامنے، فرمایا خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی نے کہا کعب کیوں نہیں آیا تھا؟ آقا اونٹنیاں بھی تھی، صحت بھی تھی، جوڑے کپڑے، تلوار، تیر سب کچھ تھا، آقا سستی نے مجھے روک لیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کعب اڑ جا، یہاں سے چلا جا، اللہ کا جو فیصلہ آئے گا ہم تجھے وہ فیصلہ سنائیں گے۔ کعب کہتے ہیں میں گلیوں میں جانے لگا، میرے پاس میرے یار آئے۔ ہر انسان کے ایسے یار ہوتے جو برائی میں تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کعب 80 آدمی اور بھی غیر حاضر تھے، انہوں نے جھوٹے بہانے کیے، ان کی اللہ نے بہانہ قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے تو بہانہ کر دے نا، تیری جان بچ جائے گی۔ کعب کہتے ایک دفعہ دل میں خیال ہے، پھر میں نے کہا نہ، پر میں آج بہانہ کروں گا، کل دربار ان کا ہوگا۔ آج دنیا ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، کل قیامت کے دن تو یہ انگلیاں بھی کلام کریں گی، میں کون سا منہ دکھاؤں گا؟ میں سچ بولتا ہوں صحابی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، نبی نے اعلان کر دیا کوئی مکی کوئی مدنی کعب سے کلام نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے، حضرت ہلال بن عمر الواقفی اور ایک اور صحابی تھا، کہتے ان سے بھی بائیکاٹ ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ بائیکاٹ کوئی عام چیز ہے؟ کہتے مدینے میں آتا، گلی میں سامنے کوئی آ رہا ہوتا، جگری یار بھی ہوتا، اپنی نگاہیں پھیر لیتا، پتلی گلی لے لیتا۔ آپ تو ان کے یار بن بیٹھے جو خدا کے رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، اور صحابہ ایسے لا تعلق ہو گئے۔ کہتے خدا کی قسم مدینے کی زمین مجھے ایسے لگتی تھی کہ یہ نئی زمین ہے، میں واقف کار ہی نہیں ہوں۔ بازاروں میں جاتا تھا، لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، گلیوں میں بچے گھروں میں گھس جاتے تھے، اے کعب آ رہا ہے، کعب جو جنگ تبوک میں نہیں گیا، تو کیا جانے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ کہتے پھر اس کے بعد غسان کے بادشاہ کو پتا چلا، اس نے ایک قاصد بھیجا، اس نے کہا کعب اور تیرے نبی نے تیرے سے وفا نہیں کی، ہمارے پاس آ جا، ہم سونا دیں گے، ہم چاندی دیں گے، ہم مال دیں گے، ہم نکاح میں عورتیں دیں گے۔ اس نے کہا ظالم تو کیا سمجھتا ہے صحابہ اتنے گر گئے ہیں، کلمہ نبی کا پڑا ہے، تیرے ہاتھوں میں بک جائیں گے؟ خط لیا تندور میں پھینک دیا، فرمایا گردن کٹا دیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر روتے رہے ساری رات، یار ہم اتنے گر گئے ہیں، اب کافر بھی ہماری ڈیمانڈ لگا رہے ہیں، ہمیں پیسوں کی لالچ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات مکان کی چھت پہ کعب بیٹھا ہے، میں نے بڑے بڑے لیلا مجنو کے قصے پڑھے بھی ہیں تو سنے بھی تھے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، 119 صحابی کی محبت۔ رات کا وقت ہے، کعب ستاروں کو دیکھ کے رو رہا ہے، بیوی آئی، ستارے دیکھے، کعب کو دیکھا، کعب ستاروں کو دیکھ کر بھی کوئی روتا ہے؟ آپ نے فرمایا اور ناداں، اے عام ستارے تو نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے گھر کے اوپر چمک رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اے ستارے میرے نبی کے گھر کے اوپر چمک رہے ہیں، میرا نبی ان کو دیکھتا ہوگا، یہ میرے نبی کو دیکھتے ہوں گے، یہ تو مجھ سے بھی بہتر ہے، دیدار مصطفیٰ تو کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نماز پڑھتے پہلی صف میں ادھر کھڑے ہوتے، ہر صحابی چاہتا ادھر۔ تو کسی نے پوچھا یار ادھر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ فرمایا نبی جب سلام پھیرتا ہے نا تو ہم نبی کے اس رخسار کا پہلے دیدار کرتے ہیں۔ نبی نے دیدار سے منع کر دیا، حتیٰ کہ اعلان ہو گیا، فرمایا ان کو کہو ان کی بیویاں جدا ہو جائیں۔ یہ آپ کے لیے بڑا قابل غور میسج ہے، بیویاں جدا ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا آقا طلاق دے دے، طلاق دے دے، فرمایا نہیں چھوڑ دو۔ آج جتنے بھی بد مذہب ہوئے ہیں اسی وجہ پہ ہوئے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ فتویٰ لے لیتے لمبی داڑھی والوں سے کہ ان کے نزدیک 3 نہیں ہے، 3 1 ہے۔ میں کہتا ہوں جتی لا لا اس مولوی دے منہ تے 3 مار جتیاں، پھر پوچھ مولوی کتنی لگیاں؟ 3 لگیاں یا ہک لگی ہے؟
اور کہتے عورت کی خاطر انہوں نے اپنے باپ دادا کا عقیدہ، مذہب اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، غوث کے دامن کو چھوڑا، اعلی حضرت کے دامن کو چھوڑا۔ اور میں کہتا ہوں غدارا، عورتوں کی خاطر مذہب نہیں بدلے جاتے۔ میرے نبی کے صحابہ نے لاکھوں عورتیں مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کیا ہے، اور ہمیں ایسے سنی نہیں چاہیے جو عورت کی خاطر مذہب بدل دے، عقیدے بدل جائیں، ایسا کچرا ہم سے نکل جائے، صاف ہو جائے۔ آقا کہتے ہو تو طلاق دے دیتا ہوں، آپ نے فرمایا طلاق نہیں دینی، جدا ہو جاؤ۔ دو عورتیں آگی نبی کے پاس، دو صحابہ کی بیویاں، آقا ہمارے خاوند بوڑھے ہیں، کوئی خدمت والا نہیں ہے، اجازت ہے ہم کھانا کھلا سکتی ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے۔ کعب کو کسی نے کہا کعب تو بھی جا، فرمایا میں جوان ہوں، میرے نبی کہیں گے کہ جوانی میں بیوی کے لیے آیا ہے تاکہ بیوی کے ساتھ رات گزارے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آخری بات، کعب کہتے ہیں میں قتادہ کے باغ میں چھپ کے گیا، دروازہ نہیں کھلا میرے لیے، دیوار پھلان کے میں اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا قتادہ تو تو میرا جگری یار ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ 3 دفعہ میں نے پوچھا، خاموش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے کون کس سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ کہتے پھر ایک صبح بیٹھا ہوا تھا، نماز کے بعد کوہ سلا کی پہاڑی پر ایک گھڑ سوار آیا، اس نے کہا کعب تجھے مبارک ہو، بس اتنی بات کہنی تھی، میں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ بھی راضی ہے تے اللہ کا 50 راتیں نبی کی جدائی میں گزاری۔ کہتے گلیوں میں وہ صحابہ جو کلام نہ کرتے تھے، اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، جب حکم ہوا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، بزرگ صحابہ گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، سینے لگا کے مبارک دے رہے ہیں۔ کہتے میں نبی کے سامنے گیا تو میرے نبی رو رہے ہیں خوشی کی وجہ سے۔ فرمایا کعب جب سے تو پیدا ہوا اب تک تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے کہا آقا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے۔ تو میں نے پھر کہا، فرمایا آج کے بعد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کا دامن، کیوں؟ سچ میں برکت ہے، جھوٹ عارضی جان چھڑا لے گا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ جب بھی کوئی سوال ہوتا کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے تے اللہ کا، تے خدا گاڑی موٹر سائیکل دے دینا تے پیچھے اللہ کا تے رسول کا نام لکھ لیا کرو۔ کلمہ اللہ میں اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جدا نہیں کیا تے آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہم نام جدا کریں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق دے۔